अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? आज देखें, रात का टाइम है, ये घूमती चाय का टाइम है। लेकिन आज इस घूमती चाय की बजाय ये छोटा सा खरबूजा मैंने आधा काटा है। तो ये खरबूजा हम खाएंगे। ये देखें, ये उम्मीद तो है ये मीठा होगा, अभी मैंने चखा नहीं है। ये देखें, ये थोड़ा सा है, लेकिन ऐसे करीब से दिखा रहा हूँ ना, तो आपको ये अच्छा अच्छा लग रहा है। ठीक है, कैसा लगा ये बताएं। और पाए जनाब मानी खान की पोजीशन पे कमर जावेद बाजवा ने बड़ा तफसीली इंटरव्यू सहाफ़ियों को दिया है। एक सहाफ़ी प्रोग्राम ही है उसमें, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, और उन्होंने ये तय किया है कि मैं खुल के जनाब सारी बातें करूँगा, खुल के मैं बातें करूँगा। उसके ऊपर हम बातें करते हैं कि उसने क्या क्या कहा है। तो फ़िलहाल ये जो मैं प्रोग्राम है घूमती चाय में, उसमें दो चार नाम भी होते हैं, आपको पता ही है। जुल्फ़कार अवान साहब का मैं नाम लूँगा, ठीक है। खुर्शीद मलिक साहब यूएसए फ़्लोरिडा से, और ग़ुलाम शबीर सतोई कराची से, उन्होंने हमें मैसेज किया है। सज्जाद अहमद जस्टिस पार्टी का कार्ड भी उन्होंने बनवाने के लिए कहा है। और उनको रिज़वान ख़ान पेशावर से, इन्होंने भी फ़ोन पे बात की थी। और सदाकत अली का लाहौर से फ़ोन आया था, उन्होंने आटे के हवाले से शहबाज शरीफ ने जो सिस्टम शुरू किया है, तो उन्होंने कहा जी ये अच्छा सिस्टम नहीं है, तो ये तंग कर रहे हैं। और इस तरीके से शबीर मलांग साहब हैं जो मुल्तान से, उनको भी हम सलाम पेश करते हैं। ये तो साढ़े तरफों तो सलाम हो गया। तो हुण आओ जनाब, कमर जावेद बाजवा मैदान च आ गया है। और कमर जावेद बाजवे ने कहा जी कि इमरान खान, शीदा टली, ते एक उन्होंने होर नाम लिया जी औरिया मकबूल खान। कहता है ए जी झूठों के सरबराह ने, ये बहुत झूठ बोलते हैं, और इन्होंने मिसगाइड किया है। और इमरान को, इसलिए इमरान हमें पसंद नहीं करता कि जब हमें पता चला कि इमरान जो है वो पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा साबित हो सकते हैं, तो हमने जनाब उसकी सपोर्ट से हाथ खींच लिया, जिसकी वजह से वो हमसे नाराज़ हुए हैं। बाकी उन्होंने वो शीदा टली के बारे में कहा कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, और वो ऐसे बढ़ के मारता है ना, कोई मेरी कहते हैं एक आध मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात में भी उसने कहा था कि जी इमरान दे कोलो हुकूमत नहीं चल रही, कुछ करो। हाँ, कितना बड़ा इंकशाफ किया है उसने। कहना जी शेख रशीद ने कहा इमरान दे कोल हुकूमत नहीं चल रही, तुसी कुछ करो। इमरान खान देख ले, हम कहते हैं ना तेरे दाएं बाएं बंदे बैठे ने, तुझे कत्ल भी, कोई तुझे क्यों कत्ल करेगा? तू हर वक्त कत्ल कत्ल की बात करते। हम नहीं चाहते तुझे कोई कत्ल, हम तो तेरी ज़िंदगी की दुआ मांग रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये कहते हैं कि तो तेरी बाकी ज़िंदगी जो है वो 6x6 के डेथ सेल में गुजरे, ये कहते हैं, तुझे कत्ल नहीं करवाना चाहते कोई भी। ठीक है, तो ये बातें हुई हैं। बाकी जनाब जो शहबाज शरीफ साहब ने जो मीटिंग की है, आज जो मीटिंग हुई है, उसमें फ़ौजी क़यादत भी शामिल थी, और उन्होंने कहा है कि सख्त तरीन आइनी हाथों से निपटा जाए जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और जो फ़ौज के दुश्मन हैं और सारा। और आज आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब ने जानबूझ के हाफिज़ आसिम मुनीर को आसिम बाजवा कहा है, 2-3 दफ़ा कहा है आसिम बाजवा, आसिम बाजवा। ये उसकी तौहीन की गई है बिल्कुल। और ये खुलेआम नारे भी लगा रहे हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ खुलेआम नारे लगा रहे हैं, और उसका आज फ़ौज ने नोटिस ले लिया है नोटिस उसने। ये तो ये हुआ है। उसके बाद इजलास में ये कहा गया है कि फ़ौज ने कहा है जी कि अपनी रिट साबित करो, और ये दुनिया को बता दो कि यहाँ जो है वो फ़ौज है, घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की, और पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत की रिट और रियासत की रिट जो है, रिट वो कायम होनी चाहिए, वो नज़र आनी चाहिए। ये बड़ी अहम बातें हैं जो आज हुई हैं इजलास में। ये वाले जो इजलास में हुई हैं ना, ये वाली बातें, ये इसके ऊपर वो सारा कुछ उन्होंने किया है। तो ये जनाब बातें हैं। बाकी अभी मैं प्रोग्राम देख रहा था उधर,
کہ جناب عمران خان جس کے بھی خلاف ہوتے ہیں نا اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چاہے آج کوئی جج اس کے خلاف فیصلہ دے دے تو عمران نے اس کو لتاڑ کے رکھ دینا ہے، اور یہ جھوٹا بیانیہ ہے اس کا کہ میں بڑا پاپولر ہوں اور یہ ہے وہ ہے، وہ کوئی پاپولر نہیں، دوسری پارٹی میدان میں آئے گی تو پتہ چلے گا نا آپ کے کہ آپ کتنے پاپولر ہیں، کتنے پاپولر ہیں، آپ کا پتہ چلے گا نا کتنے پاپولر ہیں، یہ جب دوسری پارٹی میدان میں آپ کے سامنے آئے گی تو تب آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو باقی جناب علی یہ جو ہم آپ سے باقی اب کافی اشارے کنائے مل چکے ہیں کہ جناب عمران خان کے پاس جو ہے وہ پنجاب سے لوگ نہیں ہیں، کوئی لاہوری وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو جو مرضی نام دے دیں، کیونکہ ہمارے پاس تصدیق نہیں ہے تو اس لیے ہم وہ نہیں سنی سنائی باتوں پہ نہیں باتیں کر رہے، لیکن یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لاہوری ہیں وہ عمران خان کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی حکومت نے کہا ہے کہ جی ہم یہ کریں گے، اور دوسرا یہ الیکشن کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی ہیں، تو رانا ثناء اللہ کا اور سب کا بیان آیا ہے کہ الیکشن ایک ہی ٹائم پہ سب کے ہونے چاہیے، وہی بہتر ہے، وہی بہتر ہے، سب کے ایک ہی ٹائم پہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کھائیں، میٹھا ہے، بہت میٹھا ہے، بہت میٹھا ہے۔ باقی جناب تسی آپ سیانے بندے ہو، گرفتاریاں آج یہ اب جو ہے نا وہ صحیح آئینی ہاتھوں سے حکومت نپٹے گی۔ پہلے دیکھیں 10 رہنماؤں کے گھر پہ آج چھاپا مارا ہے، 10 کے 10 چھاپے ناکام، یہ تو نہیں نہ ہوتا، وہ صرف دروازہ کھڑکا کے آ جاندے نے کہ آیا جی ساڑی حاضری لا لو، تاکہ اسی اتھے جواب دینا ہے نا، اگے جواب بھی دینا ہے نا کسی نوں، وہ ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ شبلی فراز ہسپتال میں پڑا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں چھاپا مارا ہے، گھر میں نہیں ہے، علی نواز اوان چھاپا مارا ہے، گھر میں نہیں ہے، فلانا فلانا چھاپا مارا ہے، گھر میں نہیں ہے، تو یہ باتیں نہیں ہیں۔ باقی جناب اگر الیکشن کی بات کر رہے ہیں، وہ ٹی وی پہ کر رہے ہیں، اگر دھڑلے سے یہ حکومت جو ہے نا وہ کرے نا، دھڑلے سے کہ بھئی الیکشن ایک ہی ٹائم پہ ہونے ہیں اور ہم یہ نہیں مانتے، اور عمران خان نے جو اسمبلیاں توڑی ہیں وہ ناجائز توڑی ہیں، وہ چیز اب پیچھے رہ گئی ہے، اسمبلیاں توڑنے والی، اس کو آگے لائیں کہ اس نے اسمبلیاں کیوں توڑی ہیں۔ اگر وہ 2 صوبوں میں جیت بھی جاتا ہے تو پہلے بھی اسی کی حکومت تھی، کیا تبدیلی آئے گی؟ اس کا تو مین مقصد یہ تھا کہ قومی الیکشن ہونا، وہ تو نہیں ہو رہے، اس کے لیے یہ مذاکرات کرے۔ ہم حکومت کو یہ ریکویسٹ کریں گے، دیکھیں جی الیکشن ہونے ہیں نومبر میں، ٹھیک ہے، نومبر میں، میں کہوں گا جی نومبر میں بھی نہ ہو، اکتوبر میں بھی نہ ہو، ستمبر رکھ لیں، ستمبر، ٹھیک۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں کہ جی اپریل میں ہو رہے ہیں اور وہاں پہ مئی میں ہو رہے ہیں نا، تو یہ جون جولائی کو یہ آگے کریں، اکتوبر اور نومبر کو وہ پیچھے کریں، ستمبر میں بنتی ہے گیم، مل بیٹھ کے آرام سے ستمبر کے الیکشن کا اناؤنس کریں اور یہ لڑائی جھگڑے ختم کریں۔ ہم ابھی بھی عمران خان کو یہ کہیں گے کہ لڑائی جھگڑا ہر کسی کو وہ لڑائی کر دیتا ہے۔ وہ مشہور تھا جی، پہلے ایک سیاستدان تھا، وہ ہر وقت اپوزیشن کرتا تھا، کہتا جی طوفان ہو گیا، کشتی ڈوبنے لگ گئی، وہ ایک پھٹے پہ پہنچتا کسی ملک کے کنارے پہ پہنچ گیا تو کہتا جی انہوں نے دس دیو کہ اپوزیشن آ گئی ہے، یعنی کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ وہاں کس کی حکومت ہے۔ عمران ضد میں آ کے نا، نگران حکومت بھی اس کے خلاف، نیا چیف آف آرمی سٹاف بھی اس کے خلاف، الیکشن کمیشن بھی اس کے خلاف، موجودہ حکومت تو خلاف ہے ہی ہے، کوئی بھی غیر جانبدار ادارہ بھی عمران خان اس کو اپنا مخالف بنا لیتا ہے، ان کے مشوروں سے، یہ فواد چودھری اینڈ کمپنی کے مشوروں سے۔ کتنی بری بات ہے کہ موجودہ آج بھی فواد چودھری نے کہا ہے، جس میں اس نے عاصم منیر کو عاصم باجوہ کہا ہے جان کے،
اس میں اس نے کہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یعنی فوج جو ہے اس وقت سب سے زیادہ بدنام ہوئی ہے جب سے پاکستان بنا ہے۔ تو کس نے ہے یہ دیکھیں نا، اور کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں آپ اس کا کہ فوج عوام کو فوج کے خلاف کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اور گرفتاریوں کے سلسلے بھی آپ نے خراب کیے ہیں، آرام سے پیش ہو جائیں، آپ ضمانتیں لیں، کوئی ناراضگی والی بات نہیں، ساری دنیا پیش ہوئی ہے، آپ پورے جلوس کے ساتھ پیش ہوں گے تو اس طرح تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک تو فاشسٹ تنظیم بننے جا رہی ہے، اور آج یہ غور بھی ہوا ہے کہ جناب یہ اس کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے غور ہوا ہے کہ جو ناجائز اسلحے، پیٹرول بم اور چیزیں ان سے برآمد ہو رہی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک نیا MQM کا الطاف حسین آ گیا ہے، اس کا نام الطاف حسین رکھ دیا انہوں نے، تو یہ انہوں نے کر دیا ہے۔ تو باقی دوستو آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ پروگرام لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، آپ کی مہربانی۔ ہاں ایک میں کہہ دوں کہ فون جو کرتے ہیں نا تو وہ ویڈیو کال جو ہے نا وہ ہمیشہ پوچھ کے کی جاتی ہے، بندہ کسی وقت کوئی کس ماحول میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور گھر میں اکیلا ہوتا ہے تو وہ نہا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو ویڈیو کال ہمیشہ جب بھی کسی کو کریں ویڈیو کال اس سے پوچھ کے کریں، یہ میری ریکویسٹ ہے۔ ویسے تو میں ذاتی طور پہ جو کال کرتا ہوں نا کوشش کرتا ہوں کہ پہلے میسج کروں پھر اس کو کال کروں، یہ ایٹیکیٹس میں نے اپنے بنائے ہوئے، لیکن ویڈیو کال تو میں سب کو کہوں گا کہ وہ سارے لوگ جو ہے وہ پوچھے بغیر نہ کریں اپنے دوستوں کو پہلے پوچھیں پھر کریں، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو۔ کوئی بات بری لگی ہو تو اللہ تعالیٰ سے بھی ہم معافی مانگتے ہیں، آپ سے بھی معافی